पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो चीफ हैं मौलाना हादिम हुसैन रिजवी, उसकी अचानक फौतगी हुई है। तो मैं पूरे KP के अवाम की जानिब से उनकी फौतगी पर इजहार ताज़ियत करता हूँ। और इसके बाद चेयरमैन आल मुस्लिम यूथ पाकिस्तान के जो बानी चेयरमैन है मोहम्मद अबू बकर परीदी, उनको मैं खैबर पख्तूनख्वा के दिल पेशावर में खुशामदीद कहता हूँ। ज़मूंगा मैनिफेस्टो मंशूर और अगराज़ व मकासद द पार्टी दादी कि फर्स्ट ऑफ ऑल द आल मुस्लिम यूथ मंशूर चे कम देन और आगा यो दो खबरी दी यो हो द पाकिस्तान चे कम इस्लामी आइडियालॉजी दा कम नज़रिया चला लगा पाकिस्तान द ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर बुनियाद जोड़ शवे दे हो व पाकिस्तान के द तकमील पाकिस्तान चे कम होता हुई द मुहम्मद रसूलुल्लाह आगा निज़ाम चौन के दल तन दे इम्प्लीमेंट शवे द डेरो दहायो ना ज़मूंग पर पाकिस्तान के द नौजवानान डेर गट इस्तेहसाल शोरो दे को तासो उगोरे ज़मूंगा मुल्क चे कला जोड़े दोनों पर तहरीक पाकिस्तान के द नौजवानान यो हक किरदार हो और दागेना शाता यो एलिमेंट हो इस्लाम नो डेर वक्त मुंगम खपल जानी पॉलिटिकल पार्टों के उगरजीदलू और यूथ चिकम दे द पाकिस्तान दादा दहायों न डेर यो गलत अंदाज़ और तरीक़ा बांधे लग्या दे नो खपल जानी जमा चिकम पॉलिटिकल कैरियर दे जमा ताल्लुक द मलकंड सर दे और अमीर सुहेल खान मिनुम दे और द PTI नमा द सियासत आगाज़ शुरू करो पर PTI के माँ प्रैक्टिकल खले ज़ले खपले उकड़ले द PTI मंशूर दाओ चे इंसाफ का ऐसा निज़ाम जो पौरी हो और मदीना की रियासत अगर मुंगा पा प्रैक्टिकल ग्राउंड बानी वली दो चे तहरीक इंसाफ चे कम दावे वे आको द बेसिक नीड्स वे द आवाम चे कम बुनियादी मसाइल दागे हल कवलू या द नौजवानों चे कम एम्पावरमेंट हो एम्पावरमेंट मतलब लगा बाख्तियार कवल या आवाम बाख्तियार कवल आगा खबर टोले मुंगा पा ग्राउंड प्रोड वली दले दागे बिल्कुल सही और रिज़ल्ट रानगे नो ज़्यादातर नौजवानान दागे न ज़्यादा डिप्रेशन शिकार शवल और डिस्करेज शवल ज़खपल जानी चिकला गवर्नमेंट जोड़ शवे दे मा एज इलेक्टेड मेंबर द PTI द तहसील नाजिमी सीट मा गटलो मा पर ग्राउंड फ्लोर बांधे कम चीज़ बानी चिमुंग उठा गस्ते हो द कमी वादी चिमुंग दवाम सर कड़वा माने शु पूरा कवले लिहाजा मा दागे न इस्तीफ़ा वर्कड़ा और बे यो द दासी तहरीक पर तकल की जूमा ची मुंग यो दासी तहरीक रावलू ची अगर पर हकीकी मानो के पर मुल्क चे कम यो इस्तेहसाल रवान दे पहर शोबा के या द अवाम सरा और या चीज़ मुंग द शियार इस्लाम सरा कम गिनावना हरकतून रवान दी एज अ स्टेट नो दागे द इदराक द पारा मुंग द आल मुस्लिम यूथ पाकिस्तान चुनाव को और दागे चेयरमैन साहब नन जमुंग KP तरह गले नो मुंग वत पखपल सुबह के हरकले होम को और इंशाल्लाह जमुंग दा अज़म दे कि मुंग बा दलता द आल मुस्लिम यूथ प्लेटफार्म न बा जमुंग ची सुमर मसाइल ली अको बेसिक नीड्स दी बुनियादी मसाइलों के जमुंग सराजी जमुंग आइन दा खबर की जमुंग यो आर्टिकल द इस्लाम द नूर नम मुनवर दे और बे द अवाम ची कम बुनियादी मसाइल ली बागे बानेम दा फोकस वर्के ऊपर रियासत दा जिम्मेदारी है चाहिए खो द बदकिस्मत दलासा आगा मसलों के यवा मसला हम जमुंग दवा सपोरे पर 73 सालों के हल नशवा बुनियादी मसाइल जमुंग सिदी वबदा द वबडे ने सुमरा कारून कवल वाड़ी आगा दलता जीरो लेवल ले उबदी द सेहत निज़ाम को तासो गोरे दा द रियासत जिम्मेदारी दी और चिकल हम मुंग यो मेंबर पार्लियामेंट दागवी चुनाव को चिकल आगा मेंबर पार्लियामेंट लाड़शी एवान ता लाड़शी नो आगा अलता बे नॉन इश्यूज दगा कई चिड़ी चरता हम दु बे द खपल अवाम द बेसिक नीड द बुनियादी मसाइल बबारे की दुई खपल से किरदार ना अदा कई टोल हल ता हर यो सड़े द खपल पार्टी जंग कई और द खपल लीडरान वालते यो किस्म ले चपड़ासी तोप कई नो लके जमुंगा अवाम चिकम दी द्विता रोज़ाना यो स्क्रिप्ट मिलावेगी और पर आगा स्क्रिप्ट के टोल नॉन इशूज़ी टोल अवाम पर नॉन इशूज़ की खती दी न चाहता द बिजली मसला हल शुआ न चाहता द गैस मसला हल शुआ न चाहता द रोड मसला हल शुआ द टोली मसली दी जमुंगा द आल मुस्लिम यूथ पाकिस्तान मेन फोकस बेसिक नीड्स दी
او سیکنډ زمونږه امپاورمنټ دی د یوت لپاره. بل زمونږه پالیسۍ کې دا خبره هم ده چې پاکستان کې چې څومره پالیسازي شروع ده په دې کې د یوت هېڅ قسمه څه انټرنشپ نشته. یوت په هغې کې څوک نه انټر کوي. نو آل مسلم یوت د ټولو نه اولنۍ پریارټي دا هم ده چې مونږ څومره هم زمونږ نه کیدی شي چې مونږ یوت امپاور کړو او په یوت کې چې څومره ګډز دي کو چا کې د چا کیریر جاب اپورچونیټیز دي چې هغوی ته دا هم میلاو شي. بل زمونږ دا هم مقصد نه دی چې آل مسلم یوت ته نوجوان د خپل کیریر نه خلاص کړي او صرف په پالیټکس کې دی ولګي. زما د چیرمین صاحب سره سار هم خبره کېدله نو هغوی دا خبره ماته وکړه چې مونږ به یوت له یو دا پالیسي هم ورکوو چې به کو ستاسو د 65% نه د 65% نه ستاسو مارکس یې وراځي نو هغه تاسو بالکل سیاست ته مه راځئ ځکه چې دا خو غربت دی او زمونږ ملک په یو انتهایی نازک سټیج کې دی. نو چې څومره زمونږ د لوور کلاس طبقې نه هغه یو ویل ایجوکیټډ کس دی او هغه مونږ په پالیټکس کې لګیا کړو نو د ملک په د نوجوانانو د څومره استحصال چې روان دي کې به نور هم اضافه وشي. منشور ہماری پارٹی کا یہ ہے کہ نوجوان جتنے ہیں پاکستان کے ان کو اگنور نہ کیا جائے. اب یہاں پہ بہت سارے نوجوان لڑکے ہیں. اب ادھر سے کوئی ایک لڑکا میرے پاس آئے اور مجھے کہے بھائی آپ میری یہ بات سنیں, میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرا اسکول کے اندر یہ پرابلم چل رہا ہے, مجھے غلط فیل کیا گیا ہے, میں تو پڑھنے والا بچہ ہوں, اور میں اس کو کہوں چلا چل تم نے خود نہیں محنت کی, بھاگ جاؤ ادھر سے, وہ باغی ہو جائے گا. دوسری بات, میں کرونا وائرس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا, میں ساری رات نہیں سوتا تھا, سارا دن نہیں سوتا تھا, کبھی ادھر بھاگتا تھا کبھی ادھر بھاگتا تھا. اس بات کے گواہ وہ, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ایم ایچ کے ہمارے کوئی تھے, وہ پاکستان آرمی کے جو اعلیٰ افسر ہوتے ہیں, آئی ڈونٹ نو دی رینکس کہ وہ کیا تھے, بہرحال وہ بہت مطلب وہاں کے کمانڈر تھے. اس حکومت کے 100% خلاف نہیں ہوں, کوئی چیزیں ان کی ٹھیک ہیں, کوئی چیزیں ان کی بالکل ہی غلط ہیں. اب آ جاتے ہیں مہنگائی کی بات کرتے ہیں. اس بات کو آپ لوگ مانیں, یہ میں ادھر آپ لوگوں کا یہ دماغ اس معاملے میں خراب نہیں کرنے آیا کہ کل کو عمران خان صاحب کے خلاف نعرے بازی شروع ہو جائے, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس وقت خود بہت بڑا پریشر ہے. وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے, آئی تھنک ان کو ایکسپیرینس بھی نہیں تھا چیزیں سنبھالنے کیسے ہیں. کچھ عرصہ ویٹ کرتے ہیں, یہ میں آپ لوگ سب سے کہہ کے جا رہا ہوں. اتنے ہمارے دیکھنا کتنی فائرنگ ہوگی, کوئی آ تو نہیں گئے کیسی کے مذاق کر. اچھا دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہ جتنی عوام ہے ان کو چاہیے کچھ عرصہ ویٹ کریں, اپنی جو آگ ہے اندر اس کو ذرا کچھ عرصہ بجھا کے رکھیں, کچھ عرصہ ویٹ کریں. اگر یہ مہنگائی کم نہیں ہوتی تو پھر انشاءاللہ پھر جلسے کی کال ہم دیں گے اور پھر جلسہ دیکھے گی. میں عمران خان صاحب کو یہ پیغام دینا, بڑے لوگ ڈرتے ہیں جی وزیر اعظم صاحب ہیں, وزیر اعظم صاحب ہوں گے, ہم بادشاہ ہیں, ہم عوام ہیں, یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے, پہلی چیز. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس پاکستان کے جو پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس پاکستان میں یہ ہونا بنتا ہے. مجھے آپ بتائیں سعودیہ میں کیوں نہیں ہو رہا, ترکی میں کیوں نہیں ہو رہا, عراق میں کوئی کیس بتائیں, ایران میں بتا دیں. کیا میرا یہاں پر یہ کہنا نہیں بنتا کہ یہاں کے حکمران اندر سے مر چکے ہیں؟ پھر میں آپ لوگوں کے پاس آؤں اور میں جب بولوں آپ لوگوں کو کہ عمران خان صاحب غلط کر رہے ہیں, یہاں پہ غلط ہیں, اور آگے سے آپ مجھے کہیں کہ پھر بھی ووٹ تو ہم پی ٹی آئی کو ہی دے گا, اب مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس کے ساتھ اس گناہ میں شریک نہیں ہیں؟ تو اللہ پاک کو وہ لوگ پسند ہیں جن کے پاس عقل ہے, جن کے پاس سکلز ہیں, جن کے پاس جو جانتے ہیں کہ یہ دنیا کیوں بنی, جن کے پاس ایک آئیڈیالوجی ہے. یہ پاکستان کا بھی جن کو پتہ ہو کہ یہ پاکستان کیوں بنا, نہ پتہ ہوگا تو خوار ہو جاؤ گے, اور خوار ہو رہے ہیں. جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی کل ڈیتھ ہوئی, اور ہمارے میرے آپ کے یا کسی کے بھی ان کے دھرنے کو لے کے 100 اختلاف تھے کہ نقصان ہوا, وہاں گاڑی کے شیشے ٹوٹے یا روڈ بلاک ہوئے. بٹ یہ بات آپ لوگ سب اپنے دل پر رکھ کے سچ سچ بتائیں کہ کیا وہ اکیلا شیر نہیں تھا جس نے ناموس رسالت کا دفاع کیا, اس پر پہرا دیا؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ بالکل. آپ لوگوں میں کسی کو شک ہے تھوڑا سا بھی؟ کسی کو نہیں ہو سکتا. تو میں ان کے حوالے سے بات کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ میں ہماری یہ عمران خان صاحب اور یہ جو حکومت ہے اس وقت کی, اس کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں یہ جو اہل کفار ہے
جس کو بہت زیادہ خوشی ہوئی بابا جی کے جانے کی، اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور انہی کی انداز میں تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اہل کفار کو لگتا ہے کہ بابا جی حضور کے جانے سے ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حوصلے پست نہیں بلکہ ہمارے حوصلے اور مضبوط ہو گئے، اور انشاءاللہ ہم آخری دم تک لڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ لڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بابا جی کی خواہش تھی کہ فرانس کے ایمبیسیڈر کو، سفیر کو پاکستان سے کک مار کے نکالا جائے۔ وہ خواہش ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، وہ خواہش ہم پوری کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے کرم سے اس سفیر کو، اس ایمبیسیڈر کو ہم پاکستان سے کک آؤٹ کر کے اس کے فرانس واپس بھیجیں گے۔ آپ لوگ ساتھ دیں گے میرا؟ اچھا جی، دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، یہ حکومت کو اب میں ذرا تھوڑی بات بتانا چاہ رہا ہوں جو ان کو پتہ ہونی چاہیے، مجھے کرنی پڑ رہی ہے انفارچونیٹلی، اور وہ یہ ہے کہ بابا جی کے جانے کے بعد جو وہ کر کے گئے ہیں امت مسلمہ کے لیے اور پاکستان کے لیے، 21 توپوں کی سلامی دینی چاہیے فوج کو، دینی چاہیے جی؟ چاہیے۔ اچھا جی، دوسرا سفیر اسلام کا ان کو جو ہے خطاب ملنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسرا، وہ ملنے کے ساتھ ساتھ ان کو ملک کے سب سے بڑے میڈل کا اعزاز بھی دینا چاہیے، دینا چاہیے جی؟ میں یہ اپنے ورڈز نہیں کہہ رہا، آپ